السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سمیرا انٹرٹینمنٹ ٹی وی۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ زیبا کی زندگی میں آزمائشوں کا سلسلہ ایک کے بعد ایک چلتا رہا۔ شادی کے بعد اس کے آنگن میں خوشیوں کی بجائے ذمہ داریاں اترتی گئیں۔ پہلے اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور پھر اللہ نے اسے 3 بیٹیوں سے نوازا۔ بچوں کی آمد نے زیبا کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط مزید بنا دیا، مگر حالات نے اسے جکڑ لیا۔ اب وہ اس مقام پر نہیں رہی تھی کہ جامی سے الگ ہونے کا فیصلہ کر پاتی۔ ایک دن دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس نے اپنے والد سے کہا کہ اے بابا، شاید میری تقدیر یہی تھی کہ میری ساری عمر جامی کے ساتھ گزاروں۔ آپ خلا کا مقدمہ ختم کروا دیں۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے بچے اپنے باپ سے محروم ہو جائیں۔ کل جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو مجھ سے سوال کریں گے کہ ان کا والد کہاں ہے اور آپ ان سے کیوں الگ ہوئی ہیں، آپ نے ان کو کیوں چھوڑا۔ میں اپنے بچوں کو اس کے والد کے سائے سے محروم نہیں رکھنا چاہتی ہوں۔ زیبا کی بات سن کر اس کے والد خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں دکھ بھی تھا اور بے بسی بھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا، پھر ایک دن وہ سہارا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ باپ کی موت زیبا کے لیے صرف ایک رشتہ کھونے کا غم نہیں تھا بلکہ ایک مضبوط دیوار گر جانے کا غم تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی زندگی کا آخری ڈھال بھی ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے گھر میں اگر کوئی اسے جامی سے ظلم سے بچاتا تو وہ صرف اس کا باپ تھا۔ اب وہ بھی نہیں رہا۔ سال گزرتے گئے، زیبا کا بیٹا اور تینوں بیٹیاں بڑی ہوگی، مگر جامی نہ بدلا اور اس نے کبھی ذمہ داریاں قبول نہ کی، نہ روزگاری کی فکر۔ گھر کا خرچہ ہمیشہ کبھی باپ اس کا اٹھاتا اور اس کا بھائی کے سہارے چلتا۔ زیبا پوری زندگی دوسروں کے احسانوں پر گزارتی گئی۔ ایک دن اچانک زیبا کا بیٹا گھبراہٹ میں دوڑتا ہوا آیا اور بولا، بابا، باہر بجلی والے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بل ادا نہیں ہوا، بجلی کاٹ دیں گے۔ جامی نے اس کی بات سننے پر کوئی پریشانی ظاہر کی۔ وہ سوچوں میں گم فریج کھولنے لگا۔ شاید دودھ ڈھونڈ رہا تھا۔ جب اس کو دودھ نہ ملا تو چیختا ہوا بولا کہ تمہاری ماں نے دودھ والے کو پیسے نہیں دیے، ضرور اس لیے دودھ نہیں ہے آج۔ یہ سن کر بیٹا سکتے میں آ گیا اور سمجھے بغیر خاموشی سے ماں کے پاس بھاگا اور بولا، امی، بجلی والے آئے ہیں، بجلی کاٹ دیں گے، اب ہم کیا کریں گے؟ زیبا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹا فکر نہ کرو تم، میں ابھی بات کرتی ہوں۔ وہ باہر گئی۔ وہ جو تھوڑے پیسے تھے اس کے پاس، اس نے وہ منت سماجت کر کے دیے۔ بجلی تو بچ گئی مگر مسئلے وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ جامی کی زبان کا زہر کم نہ ہوا۔ وہ بار بار زیبا کو ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتا کہ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہمارا خاندان بڑا ہے اور امیر ہے۔ تمہارے بھائی آخر ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ بل بھر دیتے تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑتا؟ زیبا ساکتے میں آ کر غصے سے بول پڑی، بل ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، میرے بھائی کی نہیں۔ یہ سنتے ہی جامی اپنے آپ سے باہر ہو گیا اور چیختا ہوا اس پر برس پڑا، آج کے بعد اگر تم نے میرے سامنے زبان کھولی تو یاد رکھنا انجام بہت برا ہوگا۔ زیبا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل میں باپ کی یاد شدت سے ابھر آئی اور خود سے کہنے لگی، کاش میں نے وقت پر فیصلہ کر لیا ہوتا، کاش میں نے اس شخص سے پہلے ہی خود کو آزاد کر لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مگر اب پچھتاوے کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو ناظرین، یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل سمیرا انٹرٹینمنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اینڈ لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔